سر پٹواری تو ڈی سی سے بھی امیر ہے. پلندری کے پٹواری جو ہے یہ آزاد کشمیر کے پٹواری میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بنگلے کھڑے کر دیے, بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیے. ایس پی کو بھی پتا ہے, ڈی سی کو بھی پتا ہے. مجھے ذاتی طور پہ ایک ایسا کیس پلندری کا ایک پٹواری ہے جو کہ متعدد لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے بٹور چکا ہے. وہ اس کے بڑے بڑے پلازا وہاں پہ موجود ہیں, بڑے بڑے پلازے وہ بنا رہا ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ کیس 2-3 کیسوں میں لاسٹ ٹائم مجھے وہاں پہ اتفاق ہوا کہ اس پٹواری نے باقاعدہ طور پہ گرداور, تحصیلدار اور ایس پی اپنا اسسٹنٹ کمشنر کو وہ بھتہ دے رہا ہے جو لوگوں سے ایک شخص ہے جس سے 55 لاکھ روپے اسے لیے ہوئے کہ میں تمہیں 100 کنال کا یا 150 کنال کا جو خالصہ رقبہ ہے وہ میں تمہارے نام کرواؤں گا یوں کر کے. اور وہ مجھے پتا ہے کہ اس دوستی راستے میں جب وہ کہ اسسٹنٹ کمشنر کو حصہ دے رہا ہے, گرداور کو وہ حصہ دے رہا ہے اور دیگر وہ لوگوں کو حصہ دے رہا ہے. آزاد کشمیر کے محکموں میں چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو, چاہے وہ ایس پی ہو, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, چاہے وہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہو یا دیگر محکمہ اشارات ہو, ٹیکسیز کے محکمے ہوں یا پھر لوکل گورنمنٹ ہو, ہر ایک میں بیٹھنے والے جو آفیسرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اتنی بڑی کرپشن ہے. اور عوام کے ٹیکسیز سے اور سیاسی ان کو اور محکمہ جو انتظامی جو ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں وہ اس قدر ان کی کرپشن کا عروج ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ذاتی طور پہ محکمہ اشارات کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بحریہ میں ایک نہیں 2 کوٹھیاں ہیں, اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے جو ہے وہ فارنز میں پڑھ رہے ہیں. میں ایسے آفیسرز کو بھی جانتا ہوں جن کے گھر ایک نہیں 2 نوکرز, 3 نوکرز ہیں. برتن دھونے والے الگ ہیں, ان کے گاڑیاں صاف کرنے والے الگ ہیں, اور یہاں تک کہ محکموں کے جو کلرک ہیں وہ اتنے بددیانت اور چور ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پہ وہ 20-20 ہزار 30-30 ہزار کی دیہڑی لگائے بغیر نہیں اٹھتے. تو پھر آپ ان محکموں میں کیا آپ توقع رکھیں گے؟ مجھے دوستوں میں بطور صحافی فیلڈ کے اندر کام کر کے آیا ہوں آزاد کشمیر میں, مختلف جگہوں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے اور اسپیشلی صدروتی کے اندر. یقین مانیے کہ ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا جو کلرک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے کہ ہر شخص سے وہ پیسے بٹورتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر کو پتا ہوتا ہے, اور جب ڈپٹی کمشنر کو میں ذاتی طور پہ کئی بار ان کو کہا تو وہ آگے سے اس جو کلرک ہے اس کے آگے بلیک میل ہوا ہوتا ہے چونکہ وہ کانا ہوا ہوتا ہے. ایک ایف آئی آر آپ نے کٹوانی ہو اور وہ ایف آئی آر اگر جھوٹی ہے تو آپ ایک سپاہی سے لے کے ایک کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او, ایس پی اور دیگر تمام جو ان کے نیچے کے آفیسرز بنے ہوئے ہیں تو ان سب کی جیب کو آپ نے گرم کرنا ہوتا ہے اور عوام رول رہی ہوتی ہے. کچہری میں چلے جائیں وہ کرپشن آپ دیکھیں, ایک اندھا قتل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کرپشن کے لیے اس کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے لوگ جو ہے لوگوں کو کتنا ذلیل و خوار کرتے ہیں. دیگر محکمہ شہرات کو لے لیں, ایک پروجیکٹ منظور ہوتا ہے تو حضور والا کروڑوں کی کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں. محکمہ خوراک کو دیکھ لیں کہ بدترین جو کرپشن ہے وہ محکمہ خوراک میں پائی جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یوں ہی سرے عام یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے ٹیکسیز ہیں جو کہ اس ریاست کی ذمہ داری تھی. اب منسٹر خود کرپٹ ہے, اس کے چیلے چمٹے وہ خود کرپٹ ہیں چونکہ انہوں نے مال بٹورنا ہوتا ہے, انہوں نے بینک بیلنس بنانا ہوتا ہے, ان کے بچے انگلینڈ اور امریکہ میں انہوں نے پڑھانے ہوتے ہیں, انہوں نے بزنس اور بحریہ میں کوٹھیاں لینی ہوتی ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں اپنی رہائش گاہیں بنانی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بھائی احتساب نہیں کرنا, ان ججوں نے احتساب نہیں کرنا جو کہ کروڑوں روپے لے کے قتل کے کیسوں کو رد و بدل کر دیتے ہیں اور زمینوں کے معاملے میں لوگوں کو 50-50 سال جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں اور کیسز جو ہے نا آگے کرتے رہتے ہیں. آپ ان عدالتوں پہ کوئی نظر نہ رکھیں, آپ اس بیٹھنے والے تھانے میں اور اس بیٹھنے والے ڈپٹی کمشنر سے اور کمشنر سے کوئی توقع نہ رکھیں. آپ عوامی نمائندگان ہیں, یوں ہی اگر اتفاق اور اتحاد سے پلندری سے چلنے والی اس مہم اور صدروتی سے اس میں اگر آپ میرے خیال میں عوام کے حقوق کے لیے پہرا دیں گے تو یہ ڈپٹی کمشنر بھائی اپنی روٹی روزی چھوڑ دے گا, یہ نوکریاں چھوڑ دے گا, یہ ایسی یہ کلرک شلرک یہ سب چھوڑ دیں گے چونکہ 20-30 ہزار 50 ہزار ان کی جو سیلریز ہے 60-70 ہزار میں ان کا گزارا نہیں ہونے والا. یہ بھائی لاکھوں روپے کماتے ہیں. ایک کلرک جو ہے نا, ایک کلرک وہ لاکھوں روپے بٹورتا ہے, ایک پٹواری جو ہے وہ لاکھوں روپے بٹورتا ہے عوام سے. پھر یہ ٹریفک اہلکاران کو دیکھیں, پہلی تاریخ ہوتی ہے شروع کی 10 تاریخوں میں ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا ریکارڈ ہے ہی نہیں. لوگوں سے, غریب لوگوں سے ان کا چلان کر کے, گاڑیوں والوں سے, موٹر سائیکل سے, اور کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ چلان جاتا کہاں پہ ہے. تو فوڈ کنٹرولر الگ سے, انسپیکٹر الگ سے,
تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے منتخب ہوئے ہیں تو اگر یوں ہی اگر کڑی نظر رکھیں اور یہ جو بیٹھے ہوئے آفیسرز ہیں تو ان کو مزدوریاں کرنی پڑے گی یہ محکمے چھوڑ کے، چونکہ اب ان کا گزارا ہوگا نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک جو ہماری وہاں کی انتظامیہ کی اگر ڈپٹی کمشنر کی بات کریں تو کیا تنخواہ ہے اس کی، یا اس کے نیچے جو ایک آفیسرز ہے اے سی کی بات کریں تو 70,000 65,000 تو ابھی یہ 75,000 اس کی تنخواہ ہے، لیکن اس کی عیاشیاں آپ دیکھیں اور اس کی شانہ سٹائل دیکھیں اور اس کی بدماشیاں آپ دیکھیں تو عوام سے سر عام ان کی جیبوں سے بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بلیک میل کر کے راہ چلتے عوام سے، اور یہ جو تجاوزات کے نام پہ آپ دیکھیں کہ سدروتی کے اندر کتنی تجاوزات کی جو وائلیشن ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن کیوں خاموش ہو جاتی ہے ہمارا ایس پی، ہمارا ڈی سی، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، اور پٹواریوں کی اگر بات کریں دوستو، اگر ایسے ہی آزاد کشمیر میں بلا تفریق، بلا سیاسی وابستگیوں کے اور نظریات کے یہ سیاسی نمائندگان جو عوام کی طاقت سے سامنے آئے ہیں تو اپنے حق حقوق کے لیے، اپنے فنڈز کے لیے، اپنے اختیارات کے لیے اور عوام کی سے جو وعدہ کر کے آپ لوگوں جو جذبہ اور پیشن لے کے آپ آئے تو یوں سٹرگل کریں تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملے گی۔